السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ سبحانہ وتعالی ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق افضل الانبیاء سید الکونین شفیع البراء خیر البریۃ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الفضل والعلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ القدیم فی عظمت و شرف حبیبہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک و نبیک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال تبارک و تعالی فی عظمت حبیبہ فی موضع آخر حیث قال ان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ شرف ایسا دیا قدرت نے ان کے آستانے کو، شرف ایسا دیا قدرت نے ان کے آستانے کو، چلے آتے ہیں زائر حال دل اپنا سنانے کو۔ شرف ایسا دیا قدرت نے ان کے آستانے کو، چلے آتے ہیں زائر حال دل اپنا سنانے کو۔ لطیف ان کی مشیت کا تقاضا ہے یہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے ہر طرف کعبہ بنانے کو۔ اس آستان پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے۔ اس آستان پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے۔ ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ وہ پھیر لیتے ہیں، قبلہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ وہ پھیر لیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ وہ پھیر لیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین دائما ابدا سرمدا۔ قابل احترام معزز برادران ملت، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرما کر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں پیغمبروں کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، پھر پیغمبروں میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پیغمبروں کی سرداری کا تاج رکھا، آپ کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، انہی رسولوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے گفتگو کی، اور انہی رسولوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے کئی درجے بلند فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کی شان بیان کی ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ تمام پیغمبر تعریف کے قابل ہیں، تمام پیغمبر اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، تمام پیغمبروں کا ادب کرنا لازمی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم جس طرح ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت یحییٰ و زکریا پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت داؤد و سلیمان پر بھی ایمان لاتے ہیں،
حضرت نوح پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف پر بھی ایمان لاتے ہیں علیہم السلام، حضرت موسیٰ و ہارون پر بھی ایمان لاتے ہیں علیہم السلام۔ جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح ہم کو یقین ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے نبی ہیں، اتنا ہی یقین ہم کو اس بات پر بھی ہے کہ حضرت آدم اللہ کے رسول ہیں، حضرت نوح اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں علیہم السلام۔ سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سب پیغمبروں کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ ہم جیسی تعظیم ہمارے سرکار کی کرتے ہیں ویسے ہی تعظیم تمام جماعت پاک انبیاء کے میں سے ہر متنفس کی کرتے ہیں، ہر نبی ہر رسول کا ہم ویسے ہی ادب کرتے ہیں۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح کا ادب ہم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں ویسا ہی ادب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کا ہم ویسے ہی ادب کرتے ہیں۔ سب پیغمبروں کا ادب کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ سب پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل بیسک باتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو کائنات کو پیدا فرمایا تو سب کو ایک جیسا نہیں کیا، بلکہ مراتب کا فرق رکھا۔ مرتبے کا فرق آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ نمازیں پانچوں کی پانچوں فرض ہیں، فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء، لیکن الصلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہا گیا، اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہے۔ اگرچہ کہ ہفتے کے 7 دنوں میں پڑھی جانے والی 35 کی 35 نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جمعہ کی نماز کو جو شان عطا ہوئی، ہفتے بھر کی 35 نمازوں میں کوئی نماز اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن جو اعزاز قرآن مجید کو عطا ہوا وہ نہ توریت کو بخشا، نہ انجیل کو عطا ہوا، نہ زبور کو ملا، نہ کسی اور کتاب کو ملا۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں فرمائی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ تو کچھ خصوصیت ایسی قرآن مجید کو عطا ہوئی تو دوسری کتابوں کو عطا نہیں ہو سکی۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ منشاء خداوندی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے قرآن مجید میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں فرمائی، توریت میں تحریف ہو گئی۔ انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں فرمائی، وہ بدل گئی۔ زبور کو محفوظ رکھنے کا وعدہ نہیں کیا، اس میں تبدل آ گیا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول فرمائی، اعلان فرمایا ہم اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کی کوئی آیت بدلنا تو دور کی بات ہے، قسم خدائے وحدہ لا شریک لہ کے عز و جلال کی، قرآن مجید کا ایک حرف نہیں بدل سکا، ایک نقطہ نہیں بدل سکا، ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش نہیں بدل سکا، قیامت تک بدل بھی نہیں سکتا۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ جو اعجاز قرآن مجید کو عطا ہوا اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کو اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو، وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتا۔ مسجدوں کو آباد وہی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ مسجدیں سب کے سب قابل تعریف ہیں، کسی بھی مسجد کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ ہر مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس میں کوئی عقلمند، کوئی ذی علم کبھی اختلاف نہیں کر سکے گا کہ مسجد حرام کو جو مقام حاصل ہے، مسجد نبوی کو جو مقام حاصل ہے، بیت المقدس کو جو مقام حاصل ہے، دنیا کی کسی مسجد کو وہ مقام، وہ مرتبہ نصیب نہیں ہو سکا۔ حالانکہ وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، سب مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان مسجدوں کو جو شان، جو عزت عطا ہوئی وہ دوسری مسجدوں کو عطا نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ سنے ہوں گے، کیونکہ بعض مخصوص حلقوں سے اس حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ پیش بھی کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، ایک بیت المقدس، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم مطلب اس کا یہ نکلتا ہے
کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے نہیں جانا چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر آپ کرنول میں رہتے ہیں اور حیدرآباد میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے، صرف مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی، آپ کرنول سے نکل کر حیدرآباد کو جا رہے ہیں، تو کوئی تک کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں جانا چاہیے، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا۔ مثال کے طور پر آپ کرنول میں رہتے ہیں اور دلی کو صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر مسجد ہے تو آپ کے شہر میں جو مسجد ہیں یہ بھی تو مساجد ہیں، تو کیونکہ یہاں جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب آپ کو یہاں بھی تو مل سکتا ہے۔ ہاں اگر دوسرا کام بھی ہے، آپ اگر اس نیت کے ساتھ دلی کو جا رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے آپ دلی کو جا رہے ہیں، ساتھ میں دلی کی جامع مسجد میں نماز بھی پڑھ کر آ گئے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، کچھ سامان خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ سامان فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ افیشیل کام سے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، ملازمت کے لیے جا رہا ہوں، پھر نماز بھی پڑھ کر آ گئے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن صرف نماز پڑھنے کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ان تین مسجدوں کے لیے ہی آدمی سفر کرے، اس کے علاوہ کوئی آدمی کسی مقام کا سفر ہی نہ کرے، یہ مطلب اس کا نہیں نکلتا۔ یہ صرف مسجدوں کی حد تک ہے۔ اگر کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے اجمیر شریف کو، کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے بغداد شریف کو، کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے کربلا شریف کو، کوئی زیارت کے لیے سرکار پاک کی قبر انور کی زیارت کے لیے اگر مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ جائز ہے، باعث ثواب ہے، سفر میں جتنا راستہ طے کر رہا ہے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ضرور ثواب بھی عطا فرمائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کوئی آدمی کہیں جا ہی نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں نکلتا۔ مطلب فقط یہ نکلتا ہے کہ مسجدوں کے لیے دوسرے مقامات پر اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ جو ثواب یہاں ہے وہی ثواب وہاں بھی ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، مسجدیں بھی برابر نہیں ہیں۔ تین مسجدیں ایسی ہیں کہ سفر کر کے آپ کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بات کو پھیلانے کے بجائے میں سمیٹنا چاہوں گا، ایسی بہت ساری مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ نماز برابر نہیں ہے۔ روزے کی بات آپ لے لیجئے، رمضان کے روزے میں جو فضیلت ہے، اگر کسی کا ایک فرض روزہ رمضان میں چھوٹ گیا اور اس کے بدلے میں آدمی غیر رمضان میں پوری زندگی اگر روزہ رکھے، اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، اس کے بعد شوال سے لے کر پھر آئندہ سال شعبان تک عیدوں کو اور 3 ایام تشریق کو چھوڑ کر بقیہ تمام دنوں میں بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے، وہ ایک روزے میں جو فضیلت اس کو مل سکتی تھی وہ فضیلت اس کو نہیں مل سکتی۔ ما فاتا، جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، جو موقع ہاتھ سے چلا گیا وہ چلا گیا۔ رمضان کے روزے کا مقابلہ کوئی روزہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کو جو امتیازات عطا ہوئے، دوسری کتابوں کی حفاظت ویسے طور پر نہیں کی گئی۔ مسجد حرام و مسجد نبوی و بیت المقدس کو جو فضیلت حاصل ہے، دوسری کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب کا فرق رکھا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ جیسا ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں ویسے ہی دوسرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تیسرے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانے میں سب پیغمبر برابر ہیں، ادب اور تعظیم کرنے میں سب پیغمبر برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مراتب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جو مراتب کا جو فرق رکھا ہے، فضیلتیں جو بخشی ہیں، وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی جماعت میں وہ بھی تو ہے جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جس کو دنیا موسیٰ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اسی جماعت میں وہ حبیب بھی ہے، نام لیے بغیر پروردگار ذکر فرما رہا ہے۔ اسی جماعت پاک انبیاء میں وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درجوں بلند کر دیا۔ الکنایۃ ابلغ من الصراحۃ، اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کہا جاتا کہ محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے درجوں بلند کر دیا، تو اس سے سرکار کی شان، بہت بڑی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن نام لیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ انہی میں سے وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے درجوں بلند کر دیا، تو اس سے بھی زیادہ بڑی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ نام لینے سے جتنی بڑی شان ظاہر ہو سکتی تھی، نام
نہیں لینے کی وجہ سے اس سے بھی بڑی شان ظاہر ہو رہی. کیوں؟ جب درجوں بلندی کی بات آتی ہے تو سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پیغمبر کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. جماعت پاک انبیاء میں درجوں اگر کوئی بلند ہے تو صرف آمینہ کا لال ہے، صرف عبداللہ کے گھرانے کا چراغ ہے، صرف خاندان بنو ہاشم کی آبرو بن کر آسمان نبوت پر چمکنے والا ستارہ، آسمان نبوت پر چمکنے والا سورج، بشیر و نذیر، شاہد اور مبشر اور نذیر اور سراج منیر بن کر چمکنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. کسی اور کی طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. کسی اور کی طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا، کسی اور کی طرف خیال متوجہ ہی نہیں ہوتا. یعنی درجوں بلندی کی جب بات آتی ہے سوائے ان کے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو درجوں بلند کیا گیا ہو. درجوں بلندی کی جب بات آتی ہے تو ایک ہی نام آتا ہے، وہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک کی ایک کرامت ذکر کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پیرانی پیر کی شان ظاہر ہوتی ہے. لیکن اس کے بجائے نام لیے بغیر اگر میں کہوں اب آپ کے سامنے میں اللہ کے اس ولی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے قدموں کی ٹھوکر سے 600 سال پرانی خبر میں سے مردے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، نام لیے تو شان ظاہر ہوئی، نام لیے بغیر جو عظمت کا اظہار ہوا اس میں بڑی شان ظاہر ہوئی. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد گرامی سنانے کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. لیکن ایسا کہنے کے بجائے میں اگر ایسا کہوں اب میں آپ کے سامنے اس ولی برحق کا ارشاد گرامی نقل کرنے جا رہا ہوں جس کے چہرے کو دیکھ کر 90 لاکھ کافروں نے نبی کے دین کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس سے بڑی شان اب ظاہر ہو رہی ہے نام لیے بغیر. تو الکنایۃ ابلغ من الصراحۃ، علم بیان کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ نام لے کر اگر کسی کی شان بیان کی جائے اس سے بڑی شان اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب نام لینے کے بجائے اس کا کوئی کمال کر کے اس کا ذکر کیا جائے. اگر آپ کے سامنے کہے کہ فلاں مقرر صاحب تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کی چھوٹی شان ہے. اگر ایسا کہیں کہ اب وہ مقرر آ رہا ہے کہ اس کا آ جانا محفل کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ اس کی اور بڑی تعریف ہوگی. اگر کوئی کسی شاعر کے بارے میں کہے کہ میں آپ کے سامنے فلاں شاعر صاحب کو پیش کر رہا ہوں، چھوٹی شان ہے. اس کے بجائے ایسا بولنا اب آپ کے سامنے اس شاعر کو پیش کر رہا ہوں کہ کرنول کے تمام شعراء اس کو استاد الشعراء مانتے ہیں، تو یہ اور بڑی بات ہوگی. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، نام لیے بغیر فرماتا ہے انہی پیغمبروں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا. اب ہر سمجھنے والا دل اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں بات سوائے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کی ہو نہیں سکتی. ہر ایمان رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں بات سوائے ساقی حوض کوثر کی اور کسی کے ہو نہیں سکتی. یہاں ہر محبت رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ سوائے شافع محشر کے یہاں بات کسی کی اور ہو نہیں سکتی. نام لے کر ذکر ہوتا تو شان جتنی ظاہر ہوتی، نام لیے بغیر ذکر کرنے سے شان اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہو رہی ہے. چنانچہ نام لیے بغیر ارشاد ہوتا ہے ورفع بعضهم درجات، انہی میں سے وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے درجوں بلند فرما دیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی شان عطا فرمائی، سب فضیلت والے ہیں، سب عظمت والے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے محروم نہیں رکھا، عظمت سے محروم نہیں رکھا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر دنیا میں آئے بہت ہیں لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ کی شان ہی کچھ اور ہے. چنانچہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں، ہو سکتا ہے آپ سنے ہوں گے. فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نورن کے ذو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او پیدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آ مسیح آئی نہ موسیٰ آ ید بیضا. عزیزان گرامی، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نور پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے کہ جس کے صدقے میں کئی نور پیدا ہو گئے. زمین انہی کی محبت کی وجہ سے ساکن ہے اور آسمان انہی کے عشق میں پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نام کو آدم وسیلہ نہ بناتے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی. نوح اگر ان کو وسیلہ نہ بناتے تو ان کی کشتی کنارے نہ لگتی. اگر ایوب ان کو وسیلہ نہ بناتے تو ان کی بیماری کبھی دور نہیں ہوتی. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کا فیض نصیب نہ ہوتا تو ان کی وہ حشمت و شوکت نہیں ہوتی. اگر ان کا وسیلہ نہ ہوتا تو نہ تو عیسیٰ کو مسیحائی ملتی نہ تو موسیٰ کو ید بیضا ملتا. کہاں کا نشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. چنانچہ آدم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. سجدہ بھی کروایا تو کیسا کروایا؟ خود ارشاد ہوتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا. یہ شان حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ آپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجنے کی جب بات کی تو یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں نے نبی پر درود بھیجا. آدم کی جب بات آئی تو ارشاد ہوتا ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے درود بعد میں بھیجتے ہیں، فرشتوں کا پروردگار اپنے حبیب پر درود پہلے بھیجتا ہے. آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ آدم میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات شامل نہیں ہے. وہ آدم کا سجدہ تھا، فرشتوں نے کیا. ذات باری تعالیٰ کی اس میں شمولیت ہو ہی نہیں سکتی نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ مصطفیٰ پر بھیجے جانے والا درود ہے. فرشتے درود بعد میں پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کے درود پڑھنے کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، اللہ کے درود پھیرنے کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. جس کام میں اللہ تعالیٰ شامل نہ ہو وہ کام بڑا، کیا جس کام میں اللہ تعالیٰ شامل ہو جائے وہ کام بڑا؟ تو ماننا پڑتا ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہوا وہ کام چھوٹا. جس کام میں پروردگار کی ذات شریک ہو گئی وہی کام بڑا. اللہ تعالیٰ خود شامل ہو گیا. اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ایک وقت کروایا گیا، اس کے بعد سجدہ ختم ہو گیا، یاد باقی رہ گئی. آدم علیہ السلام کو سجدہ ایک ہی وقت کروایا گیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجنے کی بات آئی ایک وقت درود نہیں بھیجا گیا. جب سے دنیا بنی ہے خالق کائنات آپ پر درود بھیج رہا ہے. جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں. جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کے امتی آپ پر درود بھیج رہے ہیں. وہ آدم کا سجدہ تھا کہ ایک وقت ہوا، اب یاد باقی رہ گئی، ذکر باقی رہ گیا، سجدہ باقی نہیں رہا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے کہ اس کی یاد ہی باقی نہیں ہے. آسمانوں میں بھی آج بھی درود پڑھا جا رہا ہے، زمینوں میں بھی آج بھی درود پڑھا جا رہا ہے. آدم کا سجدہ تھا ایک وقت ہوا ختم ہو گیا. یہ مصطفیٰ پر بھیجا جانے والا درود ہے، ایک وقت میں ختم نہیں ہوا، آج تک اس کا سلسلہ چل رہا ہے، صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ایک مخصوص مقام میں کروایا گیا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقام میں سجدہ کیا. ہر جگہ آدم علیہ السلام پر سجدہ نہیں کروایا گیا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی وہ شان ہے، وہ سجدہ آدم تھا کہ ایک مقام پر ہوا اور کہیں نہیں ہوا، صرف اس کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ درود مصطفیٰ ہے کہ یہ درود ایک جگہ نہیں بھیجا جا رہا ہے، پوری کائنات میں یہ درود بھیجا جا رہا ہے. آسمانوں پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، عرش معلیٰ پر پروردگار درود بھیج رہا ہے، زمین پر انسان درود بھیج رہے ہیں، مسجدوں میں نمازی درود بھیج رہے ہیں، مقررین بیانوں میں درود بھیج رہے ہیں، محدثین حدیثوں میں درود بھیج رہے ہیں، شاعر نعتوں کے ذریعے درود بھیج رہے ہیں، گھروں میں نماز پڑھنے والے گھروں میں درود بھیج رہے ہیں، مسجدوں میں درود بھیجا جا رہا ہے، بازاروں میں درود بھیجا جا رہا ہے، سڑکوں پر درود بھیجا جا رہا ہے. اور جس شہر کرنول میں 50 سال سے نماز کے نام پر سازش رچ کر مسجدوں میں درود و سلام بھیجنے سے روکا گیا، آج اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد کئی مساجد جہاں سلام نہیں پڑھا جا رہا تھا، آج کئی سال کے بعد 2013 میں کرنول کی ان مسجدوں میں بھی سلام پڑھا جا رہا ہے. کئی ایسی مسجدیں کہ جہاں کے در و دیوار میں درود و سلام کے نغمے بلند نہیں ہو رہے تھے، ان مسجدوں میں بھی سلام پڑھا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، وہ سجدہ آدم تھا، ایک وقت ہوا ختم ہو گیا. یہ ذکر مصطفیٰ ہے، کبھی نئی پیٹ میں ہو رہا ہے، کبھی بدوار پیٹ میں ہو رہا ہے، کبھی چننے والی گلی میں ہو رہا ہے، کبھی زہرا پور میں ہو رہا ہے، کبھی کھڑک پڑے میں ہو رہا ہے، کبھی پانی کی ٹینکی کے پاس ہو رہا ہے، کبھی عربی کالج میں ہو رہا ہے، کہیں کبھی کدھر ہو رہا ہے، کبھی کدھر ہو رہا ہے، کبھی اس مسجد میں ہو رہا ہے، کبھی اس مسجد میں ہو رہا ہے. یہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم بول رہے ہیں. مجھے آپ کہنے دیجئے کہ سرکار کے ذکر کی محفلیں صرف یہیں پر نہیں سج رہی ہیں، ہندوستان میں بھی سج رہی ہیں، عربستان میں بھی سج رہی ہیں، امریکہ میں بھی سج رہی ہیں، افریقہ میں بھی سج رہی ہیں، زمین پر بھی سج رہی ہیں، آسمان پر بھی سج رہی ہیں. کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد نہ ہوتی ہوں. اور یہ جو سلام پڑھنے کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بآواز بلند پڑھنے کی حد تک ہے، بلند آواز سے سلام پڑھنے کی بات ہے. اور خاموش سلام پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، ایسی ایک تحریک نہیں، ایسی 1000 تحریکیں بھی اگر وجود میں آ جائیں تو سرکار پر سلام بھیجنے کا سلسلہ روکا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ کسی نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک میرے سرکار پر درود سلام نہ بھیجا جائے. وہ سجدہ آدم تھا، ایک مقام پر ہوا. یہ درود مصطفی ہے، ایک وقت نہیں ہوا.
करोड़ मरतबा ये दरूद भेजा गया है, भेजा जा रहा है, क़यामत तक ये दरूद बराबर भेजा जाता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो सजदे आदम था कि उसके लिए टाइम की भी लिमिट थी, प्लेस की भी लिमिट थी। ये दरूद मोहम्मदी है कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, जगह और मकान की किसी हद और किसी क़ैद के बगैर हर जगह दरूद भेजा जा रहा है। ज़मीन पर भी दरूद भेजा जा रहा है, और जब सरकार ख़बर में तशरीफ़ लाएंगे तो आपके उम्मती ज़मीन में भी आप पर दरूद भेजेंगे। हम जब तक ज़मीन पर हैं सरकार पर दरूद भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं। या ना समझना कि हमारे मरने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर हम ज़मीन पर सरकार का तसव्वुर करके सलाम भेज रहे हैं, ज़मीन में जाने के बाद तसव्वुर करके नहीं, आँखों के सामने सरकार के चेहरे को देख कर आप पर सलाम भेजेंगे। यहाँ तो देखे बगैर हम सलाम भेज रहे हैं। यहाँ का सलाम भेजना बगैर देखे के है, वहाँ का सलाम भेजना बगैर देखे के नहीं होगा। आज हम बगैर देखे कह रहे हैं या नबी सलाम अलैका। ज़मीन पर हैं, लोग बोलते हैं कब तक ये काम करते जाएंगे, तो आप कह दीजिए जब तक ज़मीन पर हैं ये काम करते रहेंगे, जब ज़मीन में चले जाएंगे तब भी ये काम रुकेगा नहीं। ज़मीन पर हैं तो भी यही काम, ज़मीन में जाएंगे तो भी यही काम। क़यामत के दिन उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे तो लिवाउल हम्द के नीचे फिर यही काम होगा। लिवाउल हम्द के नीचे फिर यही काम करेंगे। ये काम रुकने वाला काम नहीं है। इस काम को रोकने वाले रुक जाएंगे। इस काम को रोकने के लिए किया जाने वाला काम रुक सकता है, काम कभी रुक नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, ये दरूद मोहम्मदी है कि हर जगह पढ़ा जा रहा है, ज़मीन पर भी पढ़ा जा रहा है, आसमानों पर भी पढ़ा जा रहा है। और ख़ास बात ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फ़रिश्तों ने सजदा किया था, फ़रिश्ते अल्लाह ताला के खलीफा नहीं हैं, आदम अलैहिस्सलाम खलीफा हैं। तो जो खलीफा नहीं है उन्होंने खलीफा को सजदा किया। समझ में आ रही है आपको बात? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोई इंसान सजदा किया क्या? आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए, इसमें से कितने लोग आदम अलैहिस्सलाम को एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में सजदा करें? हाथ उठाओ। अब आप किसकी औलाद में हैं? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में। इतने लोग बैठे हुए यहाँ पर, 100 है, 150 है, 200 है। आदम अलैहिस्सलाम को आप में से कोई सजदा करे क्या? आज तक नहीं करे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद भेजे हैं, कितने लोग सरकार पर दरूद भेजे हैं? ज़रा हाथ उठाइए। नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, ये है तिलकर रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़ की जलवागरी। जिन पर दरूद भेजने वाले दुनिया से मिटेंगे नहीं तो उनकी शान को मिटाएगा कौन? जब तक आप जिंदा हैं सरजमीन करनूल से कोई ज़िक्र मुस्तफ़ा को मिटा कैसे सकता है? खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, कभी ज़िंदगी में एक मरतबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करी, आप नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। किसी आलिम से पूछिए कि कितने सजदे किए हैं, बोलेंगे सजदा नहीं किए। मुफ्ती से पूछिए, काजी से पूछिए, जो लोग सरकार से बढ़कर फरिश्तों को चाहते हैं, सरकार से बढ़कर जिनका ताल्लुक़ फरिश्तों से, जिनका क़ल्बी ताल्लुक़ है, उनसे पूछिए आप फरिश्तों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बताइए आपने आदम अलैहिस्सलाम को कितने सजदे किए? चिराग लेकर पूरी दुनिया में ढूंढ लो तो कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने आदम को सजदा किया हो। लेकिन सरकार पर दरूद भेजने की जब बात आई, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी कोई मुसलमान है आप उससे पूछ लीजिए, हाथ उठाकर गवाही देगा, मैंने अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजा है। अज़ीज़ान गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मरतबा सजदा करवा, एक नुक्ता दे रहा हूँ, आप गौर कीजिए यहाँ पर। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक सजदा करवाया, इब्लीस लईन सजदा करने से इनकार किया, आदम अलैहिस्सलाम की शान घटी नहीं, एक ही मरतबा सजदा किया गया, उसमें उसने इनकार कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम की शान घटी नहीं। और सरकार पर दरूद भेजने वाले तो अल्लाह इनको सलामत रखे, ये तो क़यामत तक सलामत रहेंगे। अब मुनकिरीन सरकार की अज़मतों पर क्या पर्दा डालेंगे? अब तो सजदा हो नहीं रहा है। एक वक्त के सजदे की शान को इब्लीस नहीं मिटा सका, उस्ताद एक वक्त की अजमत के चर्चे को नहीं मिटा सका, तो शागिर्द हज़ारों करोड़ों मरतबा दरूद भेजे जाने वाले मुस्तफ़ा की अजमत पर क्या पर्दे डाल सके? वो आदम का सजदा था कि आसमानों पर हुआ है, सजदा दरूद मोहम्मदी है कि पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, ज़मीन पर भी पढ़ा जा रहा है, ज़मीन में भी पढ़ा जाएगा, नमाज़ों में पढ़ा जा रहा है, गैर नमाज़ों में पढ़ा जाता रहेगा। और आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ, नमाज में हुआ, नमाज के बाहर हुआ। इबादत का सजदा था, ताज़ीम का सजदा था जी। वो इबादत का सजदा रहा तो आदम अलैहिस्सलाम को कराते क्यों थे? इबादत तो अल्लाह ताला के सिवा किसी की हो नहीं सकती। वो जो सजदा था इबादत का सजदा नहीं था बल्कि ताज़ीम का सजदा था। आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया गया नमाज में नहीं करवाया गया, नमाज के बाहर करवाया गया। वो इबादत में शामिल नहीं था, ताज़ीम थी। वो वर्शिप एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, ताज़ीम अलग चीज़ है और इबादत अलग चीज़ है। आदम अलैहिस्सलाम का जो सजदा, यहाँ पर नौज़ुबिल्लाह को ये ना समझे कि सरकार की इबादत की बात हो रही, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सरकार की इबादत हरगिज़ नहीं हो सकती। हम अपने नबी को रसूल बाद में बोलते हैं, अब पहले बोलते हैं।
اشہد ان محمدن عبدہ پہلے ہے، رسولہ بعد میں ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ ہمارے سرکار عبادت کے قابل ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، کوئی نہیں بولتا۔ عبادت سرکار کی ہرگز نہیں ہو سکتی، عبادت تو سرکار کے خدا کی ہوتی ہے۔ آپ خدا نہیں ہیں، حبیب خدا ہیں۔ کہا ایران کی تو سنا توران کی۔ اللہ کے واسطے اپنے ذہنوں کو ایسا تنگ مت کیجئے کہ ایک بول رہے ہیں ایک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں نقطے پر غور کیجئے۔ آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کروایا گیا وہ بھی تعظیم ہے، ہمارے سرکار پر جو درود بھیجا جا رہا ہے وہ بھی تعظیم ہے۔ مگر تعظیم اور تعظیم میں کتنا فرق ہے؟ وہ سجدہ جو کروایا گیا، وہ تعظیم جو کروائی گئی نماز کے باہر کروائی گئی، عبادت کے اندر نہیں، عبادت کے باہر کروائی گئی۔ مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجنے کی باری آتی ہے تو یہ سلام نماز کے باہر بھی پڑھوایا جا رہا ہے، عین نماز کے درمیان میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، سلام مصطفیٰ پر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ بولیں گے جو روزانہ جلسوں میں آنے والے لوگ ہیں بولیں گے روز رات کو آپ آتے جا رہے ہیں بس السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق سے پچھلے 2-3 دن سے بات نکلتے جا رہی ہے، میں عرض کرتا جا رہا ہوں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ اگر میں روزانہ رات میں آ کر رات کو 10:30-11 بجے آ کر ایک مرتبہ بول کر آپ کے سامنے جاتا ہوں گا، آپ خود کتنی مرتبہ سرکار پر درود بھیج رہے ہیں آپ غور کر لیجئے۔ میرے بولنے کو چھوڑ دیجئے، آج فجر کی نماز جتنے لوگوں نے پڑھی ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے ظہر پڑھی ہے کہا ہے کہ نہیں؟ عصر و مغرب و عشاء پڑھی ہے کہا ہے کہ نہیں؟ میں تو رات میں ایک مرتبہ آ کر بول رہا ہوں، شاید 2-4 دن کے بعد میرے بولنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، محفلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ تو جب تک زندگی باقی ہے، دم میں دم ہے، جسم میں روح ہے، مسجدوں میں جاتے رہیں گے، عین حالت نماز میں میرے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ یہ سجدہ آدم نہیں ہے کہ ادھر میلاد کے جلسے ختم، ادھر سرکار کی عظمت ختم، جی نہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے ہم نماز کے اندر بھی سلام پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ سجدہ آدم تھا، نماز کے باہر کروایا گیا۔ یہ درود محمدی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے حبیب تم میرے ایسے حبیب ہو کہ تمہاری تعظیم کو میں نماز کے باہر نہیں رکھوں گا، اپنی عبادت کے درمیان میں رکھوں گا، تاکہ لوگ جان لیں کہ نماز میں عبادت میری ہوتی رہے، تعظیم تیری ہوتی رہے، بندگی میری ہوتی رہے، سلامی تیری ہوتی رہے۔ نماز خدا بھی ہو اور نماز نیاز مصطفیٰ بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درمیان نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ آدم علیہ صلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتے۔ سرکار کو جب درود بھیجا گیا سرکار پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی درود نہیں بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، پروردگار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو جس کام میں پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ شامل ہو جائے اس کام سے بڑا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ایک مقام پر کروایا گیا، سرکار پر جو درود بھیجا جا رہا ہے تمام مقامات پر بھیجا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ایک وقت کروایا گیا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جا رہا ہے کروڑوں مرتبہ روزانہ بھیجا جا رہا ہے، قیامت تک بھیجا جاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ان فرشتوں نے کیا جو خلیفہ نہیں تھے، سرکار کو جو سجدہ ہوا جو خلیفہ نہیں ہیں، سرکار کو جو درود بھیجا جا رہا ہے، جو فرشتے خلیفہ نہیں ہیں وہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ جن انسانوں کے سر پر خلافت کا تاج جگمگا رہا ہے وہ خلیفہ بھی سرکار پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہاں آدم کے سجدے کی بات آئی، حکم ہوا غیر خلیفہ کو سجدہ کرے۔ جب باری آئی حبیب خدا کی، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کون خلیفہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کون غیر خلیفہ ہے، خلیفہ نہیں ہے تو بھی مصطفیٰ پر درود پڑھ، خلیفہ ہے بھی تو مصطفیٰ پر درود پڑھ۔ بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ تو سجدہ آدم تھا، نماز کے باہر کروایا گیا، یہ سلام مصطفیٰ ہے کہ نماز کے اندر کروایا جا رہا ہے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ کروایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا۔ اور یہاں پر ایک بات عجیب و غریب ہے، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، جنت سے زمین پر آئے پھر واپس نہیں گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر گئے، اب تک تو واپس نہیں آئے، اللہ کو معلوم کہ کب آنے والے ہیں، آنے والے تو ضرور ہیں، فوری طور پر تو نہیں آئے۔ جو وہاں سے یہاں آئے یہیں رہ گئے، جو یہاں سے وہاں گئے ایک طویل مدت تک وہیں رہ گئے، آئیں گے بھی تو ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد آئیں گے۔ ابھی تک تو 2000 سال تو قریباً ابھی ہو چکے ہیں، ابھی اللہ کو معلوم کب تشریف لانے والے ہیں، ایک لمبے زمانے کے بعد آنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے، یہیں رہ گئے، واپس نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے وہاں گئے، لمبے زمانے تک تشریف نہیں لائے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے سب صفتیں جمع فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زمین سے آسمانوں پر تشریف بھی لے گئے، آدم علیہ السلام کی طرح آسمانوں سے زمین پر تشریف بھی لے آئے۔
آدم کی شان یہ ہے کہ وہاں سے یہاں آئے، عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ یہاں سے وہاں گئے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ یہاں سے وہاں بھی گئے، وہاں سے یہاں بھی آئے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام فقط سکھلا دیے۔ جب بات آدم کو سکھانے کی آئی تو ناموں کے سکھانے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بات جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ناموں کا علم دیا، معانی کا علم دیا، حقائق کا علم دیا، بغیر کسی شرط کے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آدم کی بات آئی تو ناموں کا علم دیا، حبیب کی بات آئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیا الفاظ، کیا نام، کیا معانی، کیا حقائق، کیا غیبی خبریں، کیا گزری ہوئی خبریں، کیا آنے والی خبریں، کیا شہود کی باتیں، کیا غیب کی باتیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب جو کچھ آپ کو معلوم نہیں تھا سب آپ کو میں نے معلوم کرا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ کو نہیں معلوم تھا میں نے سب آپ کو سکھا دیا۔ بات آدم کی آتی ہے تو اسماء کے سکھانے کی بات ہو رہی ہے، بات حبیب پاک کی آ رہی ہے تو نہ اسماء کی قید ہے، نہ حقائق کی قید ہے، نہ خبروں کی قید ہے، نہ غیب کی قید ہے، نہ شہود کی قید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ تفسیر جلالین تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو تفسیر جلالین میں اس آیت کی شرح میں لکھا ہوا ملتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، آپ کے پروردگار نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی۔ مطلب کیا علم دیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے اے من الاحکام والغیب، آپ کے پروردگار نے آپ کو احکام کا علم بھی عطا فرما دیا، غیب کا علم بھی عطا فرما دیا۔ کوئی چیز بچی نہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی نہ ہو، یہ بھی بتا دیا، وہ بھی بتا دیا۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی شان یہ ہے آپ سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ آدمی جو کہلاتے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کہلاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اعزاز یہ حاصل ہوا آپ سے انسانوں کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ آپ بانی انسانیت ہیں، بانی آدمیت ہیں، آپ کے ذریعے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے آدم انسانوں کے بانی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بانی نہیں، پوری کائنات کے بانی ہیں۔ آدم علیہ السلام انسانیت کے بانی ہیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے بانی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت عبد الرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، جس کو مصنف عبد الرزاق کہتے ہیں، اس میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سرکار کے نور کے 4 حصے ہوئے، ایک سے لوح بنی، ایک سے قلم بنا، ایک سے عرش بنا، ایک سے پوری کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا نہیں، پوری کائنات کا آغاز ہوا، پوری کائنات کا آغاز ہوا۔ اگر آدم بانی انسانیت ہیں، اگر آدم بانی آدمیت ہیں تو مصطفیٰ صرف بانی آدمیت نہیں، بانی کائنات ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو پیدا کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اگر فرشتے بھی بنے تو سرکار کے نور سے، زمین بھی بنی تو سرکار کے نور سے، آسمان بھی بنا تو سرکار کے نور سے، سمندر بہہ رہے ہیں تو سرکار کے صدقے میں، پہاڑ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں تو سرکار کے صدقے میں، سورج چمک رہا ہے تو سرکار سے اجالے کی بھیک مانگ کر، چاند دمک رہا ہے تو سرکار سے روشنی خیرات میں پا کر، پرندے اگر چہچہا رہے ہیں تو سرکار کی رحمت کے صدقے میں، درندے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو سرکار کے ٹکڑوں پر پل کر زمین والے جی رہے ہیں سرکار کے صدقے میں، سمندر کی مخلوق اگر زندہ ہے سرکار کے صدقے میں، آسمان کے فرشتے بھی اگر زندہ ہیں صرف سرکار کے صدقے میں ان کی زندگی باقی۔ نہ زمین والا، نہ آسمان والا، نہ عرش، نہ زمین والا، نہ آسمان والا، نہ خشکی والا، نہ تری والا، نہ پرندوں پر، نہ پرندے، نہ چرندے، نہ درندے، نہ اشجار، نہ احجار، جو بھی جہاں بھی جس انداز میں جس حالت بھی جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ بن کر آئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ بات آئی خلافت آدم کی تو زمین کی قید لگائی گئی، بات آئی خلافت داؤدی کی تو زمین کی قید لگائی گئی، جب بات آتی ہے اللہ کے حبیب کی تو نہ زمین کی قید ہے نہ آسمان کی قید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جس طوفان میں کسی کی کشتی نہیں چلی، نوح علیہ السلام کی کشتی چلی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، جب کسی کی کشتی نہیں چلی اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی۔ کشتی میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی کہ پانی پر تیر سکے، یہ بے شک نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کشتیاں تو پانی پر چلتی ہی رہتی ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن چلی جس دن کسی کی کشتی چل نہیں سکی۔ یہ نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، کشتی پانی پر چلتی ہے، جس دن نہیں چل سکتی اس دن نوح علیہ السلام نے کشتی کو چلا کر بتایا، یہ نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے، پتھر کبھی پانی پر تیر نہیں سکتا، سرکار نے پتھر کو پانی پر تیرا کر بتا دیا۔ نوح علیہ السلام نے پانی پر کشتی چلائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر پتھر کو چلا کر بتا دیا، حکم ہوا پتھر کو تو پتھر تیرتا ہوا پانی پر سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا، جن کو مسخر کر دیا، انس کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب جن و انس و پرند کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو زمین پر رہنے والے جنات کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے تو زمین کے جنات کو آپ کے لیے مسخر کیا جاتا ہے۔ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے زمین پر رہنے والے جنات کو نہیں، آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ فرشتے کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے، کسی اور فرشتے کو آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر جنگ بدر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر صرف حضرت جبریل امین علیہ السلام اکیلے آ کر ایک چیخ مارتے تمام کافروں کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ کیا اس بات کی ضرورت تھی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو جو بھیجا ضرورت کے لیے نہیں بھیجا، ضرورت کی حد تک تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، ضرورت کے لیے نہیں بھیجا، اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔